نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وقال عز وجل في المقام الآخر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جنہیں خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ دوستو، خصوصاً آج کے دور کے اندر امت مسلمہ کے اوپر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، ان کے حالات، ان کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو دوستو بہت بڑا ایک تعجب ہوتا ہے۔ وہ قوم جن کی حکومت 3 بر اعظم کے اوپر تھی، جن کا دبدبہ، جن کا لوہا دنیا تسلیم کرتی تھی، جن کی ایمان کی حرارت تو یہ تھی دست دست ہیں دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دوستو، لیکن موجودہ دور کے اندر مسلم قوم کی اگر ہم حالت دیکھتے ہیں تو یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا تھا، اس دین سے یہ کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ فارمیلٹی ہے، رسم اور رواج ہے، حلیہ ہے، شعار اسلام ہے، لیکن وہ روحانیت نہیں، وہ انٹرنل پاور نہیں، وہ تقوی، وہ طہارت، وہ پرہیزگاری، وہ اصلی دین ہماری زندگی میں نہیں۔ اور اس کی اگر وجوہات دیکھی جائے کہ واٹ از دا ریزن، اس کا کارن کیا ہے، تو ہم نے مغربی تہذیبات کو ترجیح دی، ان کے اخلاق کو، ان کے کریکٹر کو، ان کی عادتوں کو ہم نے ترجیح دیا۔ ہم نے غیروں کے اوپر اعتماد کر دیا، بھروسہ کر دیا کہ یہ قوم جو ہے یہ ترقی یافتہ اقوام ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں ان کی اقتداء کرنی چاہیے، ہمیں ان کے پیٹرن کو اپنانا چاہیے۔ یہ ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہو گیا، ہمارا ایک اسسمنٹ ہو گیا، ایک سوچنے کے انداز ہو گئے کہ واقعی یہ قومیں تو ترقی یافتہ ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ان کے پاس، دنیا کا بہت بڑا اثاثہ ان کے پاس، دنیا کی بڑی فیکٹریز، دنیا کے بڑی وگیان جغرافیات کے اوپر ان لوگوں کو عبور حاصل ہے، تو ہم نے ان لوگوں کی پیروی کرنا چالو کر دیا، ان کی تہذیبات سے مرغوب ہو گئے، اور وہ بے غیرتی ہمارے اندر آ گئی، وہ کلچر آ گیا، وہ ایمان کا بچا کھچا جو کچھ اثاثہ تھا ہمارے پاس، وہ دھیرے دھیرے مفقود ہوتا گیا۔ اس لیے قوم آج ہر محاذ کے اوپر ذلت آمیزی کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس قوم کے بڑے بڑے ایشوز، بڑے بڑے معاملات اس وقت دنیا کے اندر کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، نہ ان کی آواز، اسپیکنگ پاور ہے ان کے پاس، نہ اس کے اندر کوئی اثر انداز ہے وہ بات، نہ اس بات کو کوئی ایکسیپٹیبل کیا جا رہا ہے، نہیں ان کے کوئی مطالبات کو تسلیم کیا جا رہا ہے، بلکہ اس قوم کو تو ایک سترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے، اور خود کے اندر اتنی قابلیت نہیں، اتنی کمپٹیشن نہیں کہ ہمارے پاس ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ہم نے کوئی ایسا مقام حاصل کر لیا ہو، کوئی اسٹیٹس بنا لیا ہو، کوئی امت مسلمہ کے لیے ایسا پلیٹ فارم بنا دیا ہو جس کے اوپر ہم دنیا کو بھی اپنی عالمی مسائل کو فائٹ کر سکے، وہ بھی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ بھیڑ ہے، اکثریت ہے، تعداد ہے، لیکن ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی ایسے انسٹرومنٹ نہیں، ایسے کوئی اسباب نہیں، ایسے کوئی ذرائع نہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے پاس کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی ہمارے پاس اتنا کوئی وہ اعلیٰ مقام نہیں جس کے ذریعے سے بھی ہم کوئی دنیا کو بات تسلیم کرا سکے۔ ٹھیک ہے، لفظ بہت کڑوے ہیں دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹرن کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی، خلفائے راشدین کا مشن کیا تھا، صحابہ کرام نے کس طریقے کی زندگی گزاری، اور کس طریقے سے پوری دنیا کو اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ ان کے اندر ایمان کی حرارت تھی، ایمان کی قوت تھی، ان کے سامنے اخروی مسائل تھے، انہوں نے آخرت کو ترجیح دے رکھی تھی،
آنے والی زندگی کو ترجیح دے رکھی تھی، اور آج کے مسلمان موجودہ زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، آسائش ڈھونڈ رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی ڈھونڈ رہا ہے۔ دنیا کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے، دنیا کے اندر کس طریقے سے دولت کو اویل کیا جائے، دنیا کے اندر اپنا کیسے اسٹیٹس بنایا جائے۔ جب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا اتنی ہی دور بھاگتی رہے گی۔ اگر تم دنیا کے اندر بھی کوئی ایسے اسباب پیدا کر لیتے، اپنی قوت کا کوئی مقام بنا لیتے کہ اہل دنیا بھی تمہیں سلوٹ مارتی، تو بھی میں اس قوم کو داد دیتا۔ لیکن دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ تو تم نے کوئی دنیا کے اندر کوئی مقام بنایا، اور نہ ہی تم نے کوئی آخرت کے حساب سے کوئی ایسا راہ عمل چھوڑا جس سے کہ آنے والی نسلیں تم سے سبق حاصل کرے۔ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو قوم کے رہبر ہیں، قوم کے قائد ہیں، یا جن کے ہاتھ میں بادشاہیت ہے، وہ لوگ مخاطب ہیں۔ دوستو، عام پبلک تو بیچاری کیا کرے گی؟ کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے اپنے اپنے استر کے اوپر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت بھی ہے، تبھی تو یہ دنیا قائم ہے۔ عالم بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، دین کی نشر و اشاعت بھی ہو رہی ہے، اسلامک انجمن بھی ہیں، اسلامک آرگنائزیشن بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ لیکن دوستو، کسی کے اندر وہ انٹرنل پاور اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ان کی آواز دنیا کے اوپر چھا جائے، ان کے حقائق کو دنیا تسلیم کرے، اس پاور کو دنیا ایکسیپٹیبل کرے کہ واقعی اس قوم کے اندر یہ پاور بچ گیا ہے، جس کی بنا کے اوپر ہم اس قوم کو زیر و زبر نہیں کر سکتے۔ اس طریقے کا تمہارے اندر کوئی روحانی پاور بھی ہے، یا کوئی علمی پاور بھی ہے، نالج کا پاور بھی ہے، ٹیکنالوجی کا پاور ہے، تمہارے پاس دنیا کے بڑے بڑے کوئی اثاثہ ہے۔ لیکن دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ بتائی گئی تھی، دنیا مومن کے لیے قید خانہ بتائی گئی تھی، مومن کے لیے تو اخروی زندگی تھی۔ لیکن ہم نے اس دنیا کو ترجیح دی، تب اللہ نے اس قوم کو ذلیل کیا۔ لیکن ہم نے سب کچھ سمجھا کہ دنیا کی جو آسائش ہے، دنیا کے جو آرام ہے، دنیا کی جو دولت ہے، دنیا کی جو ایکٹیویٹی ہے، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ ہماری طبع ان طرف منسلک ہو گئی، ہماری طبع اس طرف مایوس ہو گئی، مانوس ہو گئی، تو ہمارے اندر فرسٹریشن آ گیا، نا امیدی آ گئی کہ اب ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ڈس اپاؤنٹ، نا امیدی ایک آ گئی کہ دنیا میں ہم تو ترقی کر ہی نہیں سکتے، یہ تو وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ قوم تھی، دست دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج تو حق بات کہنا بھی جرم ہے ہمارے ان اسلامی ممالک کے اندر۔ جی ہاں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ڈیموکریسی ملک میں رہتے ہیں، بولنے کی ہمیں آزادی تو نصیب ہے، فریڈم ایکسپریشن ہے، فریڈم اسپیچ ہے، ہم کچھ بول تو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلامی ممالک میں تو ہم حق بات کہہ ہی نہیں سکتے، اتنی پابندی، اتنا ظلم، شریعت محمدی کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ حق کی آواز مت کہو، ہماری ہاں میں ہاں بھرو، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ دوستو، اس طریقے کے اگر آپ معاملات لے کر چلیں گے تو یہ کام اللہ کے نبی کا پیٹرن ہے۔ کہاں خلفائے راشدین نے ہمیں یہ راستہ بتایا تھا؟ کس دین کو فالو کرتے ہو؟ کس اللہ کو مانتے ہو؟ کس پیغمبر کو مانتے ہو؟ اس کا یہ طریقہ نہیں تھا، ان کا یہ مشن نہیں تھا، خلفائے راشدین کا یہ مشن نہیں تھا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدین، اللہ کے نبی نے تو یہ کہا۔ حق کی آواز اگر کوئی خلفائے راشدین کے سامنے بتاتا تو اس کو خلفائے راشدین مانتے، خود اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے تھے اگر کوئی ادنا سے ادنا آدمی نشاندہی کرتا غلطی کی تو۔ لیکن ہمارے قائدین، ہمارے اکابرین، ہمارے رہبر قوم کو جو ریپریزنٹیٹیو کر رہے ہیں، ان کے سامنے حق بات کہو تو غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے۔ کیا یہ پیغمبر کا مشن ہے؟
دوستو اللہ معاف کرے.